ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار گوہر بٹ صاحب۔ گوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کیا کہیں گے پی ٹی آئی کے عہد اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ انکشاف ہوا ہے اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں انکشاف ہے، اور اس کو یعنی یہ معاملہ جو ہے نا، اس کو کسی صورت ہمیں یہ مٹی پاؤ کے جاؤ والا کام نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کے اوپر ہر صورت انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کیسے کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ اس میں جو سب سے خوفناک بات سامنے آئی ہے تو یہ سامنے آئی کہ ریاست پاکستان کے پیسے پاکستان کے ہی سلامتی کے اداروں کے خلاف استعمال کیے گئے، اور ان کے اوپر جو حملے ہوئے اس کے اوپر ان کی ذہن سازی کے لیے اس پیسوں کو استعمال کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو ظاہر ہے ریاستی اداروں نے پکڑا ہوا ہے، لیکن جو ان کی ذہن سازی کرواتے رہے اور جو اس ذہن سازی کے لیے استعمال ہوتے رہے ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے۔ تو کسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان پر جو ہے ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ گوہر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اب سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی چیزوں کو روکا جا سکے؟ اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، جو ہے آزادی اظہار کا ہمارے ملک کے آئین کے اندر جو ہمیں اس کا حق حاصل ہے وہ اس حد تک ہی ہے جس حد تک آپ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے۔ آپ اس جو آئین کی شک ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار کا حق اس وقت ختم ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کا حق شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اختلاف کرنے کی اجازت ہے، وہ ہونی چاہیے، وہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر، کسی معاشرت کے اندر آپ ریاستی اداروں کے اوپر اس طرح سے حملہ کریں اور وہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، یہاں پر اس حوالے سے قانون موجود نہ ہو۔ پاکستان کے اندر آلریڈی قوانین موجود ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ ان کے اوپر امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی ٹیم نے صرف پاکستان کا پیسہ۔ تو گوہر صاحب، کیا وجہ کیا ہے، کیا چیز آڑے آ جاتی ہے کہ ان قوانین پر اطلاق نہیں ہو پاتا؟ اس میں ظاہر ہے کہ ایک سب سے بڑا ایشو جو بن جاتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آزادی اظہار کے بالکل حق میں ہوں، لیکن آئین پاکستان ہمارے لیے مقدم ہے، اس میں جتنی آزادی ہمیں انشور کی گئی ہے اس آزادی کے اندر رہ کر ہی ہمیں اپنی بات کمپلیٹ کرنی چاہیے۔ گوہر بٹ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف کس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے؟ سائبر ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہونی چاہیے؟ جی بالکل، جو بھی قانون موجود ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ملوث نہیں اس کو بھی آپ کر لیں، مکمل انویسٹیگیشن کریں، اور جو آپ کے پاس مکمل ثبوت آ جائے پھر اس بندے کو کسی صورت بچنا نہیں چاہیے، تاکہ نہ ریاستی مسائل ضائع ہوں، نہ ہی کسی کی زندگی کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو۔ اچھا گوہر صاحب، پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ہے، چیئرمین بھی اس وقت جیل میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پروپیگنڈے کے بے نقاب ہونے کے بعد مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے جو بویا وہ انہیں کاٹنا تو پڑے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ببول بوئیں اور اس کے بعد آپ سمجھے گلاب کے پھول نکل آئیں گے اس پہ، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کو کاٹنا تو پڑے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جس حال میں اس وقت موجود ہیں وہ اس حال میں اپنے تکبر، اپنی انا، اپنی ضد اور اس گمان کے تحت ہیں کہ ان سے آگے کوئی ہل ہی نہیں سکتا، جو وہ چاہے کر لیں گے۔ اس چیز نے ان کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ اپنے ارد گرد ہی موجود لوگوں کی بات سن لیتے، سمجھ لیتے، جو ان کو سمجھا رہے تھے، تو آج کے دن پی ٹی اس حال میں نہ ہوتے جس حال میں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا جرم جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات جو ہوئے اس پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ مذمت نہیں کی بلکہ اس کو سپورٹ کیا، اور اس کے لیے ان کے اپنے جو خطابات ہیں جو وہ خود اپنے پارٹی کے لوگوں سے کرتے رہے اور پبلک کرتے رہے یوٹیوب کے اوپر، وہ سارے موجود ہے۔
किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको देख लिया जाए तो पता चल जाता है कि जो कुछ 9 मई के वाकयात हुए सारे प्री प्लान थे और उसके पीछे चेयरमैन पीटीआई का बाकायदा एक मंसूबा था। गौर साहब, हम देखते हैं कि हर हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में कुछ ना कुछ इल्ज़ामात ज़रूर लगते हैं कि सियासी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी तशहीर के लिए। आप नहीं समझते कि इस बार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, अंजाम तक पहुंचाना चाहिए जो भी मुलव्विस हैं, ताकि आइंदा जो भी हुकूमतें इक़्तिदार में आएँ वो इस तरह की चीज़ों से एहतराज करें? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एनफ इज एनफ। अब हमें किसी एक जगह के ऊपर खड़े होकर किसी एक को एग्जाम्पल बना देना चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि जैसे पिछले हम 75-76 साल से आपके और मेरे वसाइल, देखिए रियासत के पास जितने वसाइल होते हैं वो आपके और मेरे टैक्सों से पैसे इकट्ठते हैं और उसके बाद वो रियासती पैसा संकीर्णित होता है। वो आपके और मेरे बच्चों की तालीम और सेहत का पैसा है, वो आपके और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी का पैसा है। तो वो सारे के सारे पैसे जो हैं, अगर कोई बंदा अपनी जाती तशहीर के ऊपर या अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ या रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो ऐसे बंदे की तो किसी सूरत आपको जो है वो बचत। ठीक है गौहर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।